اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر دعوت کی محنت کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں، خیرخواہی کا جذبہ جی میں لے کر آتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ کلمہ مشترک رہا کہ سب نے اس کلمے کی دعوت دی ہے۔ ایک نبی ہی اگر یہ کلمہ لے کر آ جائے تو بہت قیمتی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ کلمہ لائے تو بتاؤ کتنا قیمتی ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف پھیرتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ اسباب، یہ چیزیں، یہ بطور امتحان کے ہے، اطمینان کے لیے نہیں ہے۔ جتنے اسباب بڑھتے ہیں اتنی الجھنیں بڑھتی ہے، اسباب سے اطمینان نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بڑھ رہی ہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ جتنا انسان ان چیزوں سے اپنا تعلق بڑھاتا ہے اتنا اس کے اندر بے چینی بڑھتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے ان کے پاس یہ اسباب ہیں، عہدہ ہے، ڈگری ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، وزارت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں ان کے پاس، لیکن آپ دیکھو کہ جتنے اسباب ہیں اتنی الجھنیں ہیں، اتنی دشمنیاں ہیں۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کھول دیتے ہیں، برکت نہیں کھولتے۔ ہاں، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے یقین سے ہو رہا ہے، دنیا کی چیزوں پر محنت کر کر کے ایسا یقین بنایا کہ ان اسباب میں پورے کے پورے اترے ہوئے ہیں، اور یہ اسباب کا یقین دل میں اترا ہوا ہے، ایسے الجھے ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو ان اسباب کی برکتیں تو پہلے اٹھاتے ہیں اور پھر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر الجھنے ڈال دیتے ہیں، پریشانی، غم، ٹینشن کے سامان ہیں، اسباب ہیں، لیکن دلوں کے اندر پریشانیاں ہیں۔ دوائیاں کھا کر بھی نیند نہیں ہے، ساؤنڈ پروف کمرے بنا لیے لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہے۔ اور پھر بھی نہیں مانے آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی تھی تیاری کرنے کے لیے، لیکن اس نے غفلت کیا تو موت جیسی بھاری مصیبت متوجہ کر کر پھر ہمیشہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چالاکیوں سے ہو رہا ہے، ہماری ہوشیاری سے ہو رہا ہے، ہمارے اسباب سے ہو رہا ہے، ہمارے عہدے اور ڈگریوں سے ہو رہا ہے، ہماری عقل سے ہو رہا ہے، ہماری طاقت سے ہو رہا ہے۔ یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے آدمی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو تھوڑا موقع دیتے ہیں۔ یہ مہلت ملی تو اس نے بجائے محنت کرنے کے غفلت لے لی۔ مہلت اور سہولت اس لیے ہے تاکہ محنت کرو، محنت کرو، لیکن یہ محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور محنت کیسی کرتے ہیں کہ منمانی والی، آزادی والی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور تقوی اگر اختیار کر لو تو زمین اور آسمان کی برکتیں اتاریں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ایمان اور تقوی اگر یہ بستی والے اختیار کر لیتے تو ہم زمین و آسمان کے برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ دہانے دروازوں کو کہتے ہیں۔ یہ ہے برکتیں کہ اسباب تھوڑے ہیں لیکن کام پورے ہو جاتے ہیں، الجھن نہیں ہے۔ نماز کے لیے ان کے پاس وقت ہے، تلاوت کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ذکر کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس ہمدردی کے لیے وقت ہے، اخلاق ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، بیوی بچوں میں وقت دینے کا ہے۔ کیوں کہ جی ان کے وقتوں میں بھی برکت ہے، اسباب میں بھی برکت ہے، حاجتیں ان کی پوری ہوتی ہے، ان کا جی دعاؤں میں لگتا ہے، ان کا جی محنت میں لگتا ہے۔ ایمان اور تقوی، جنہوں کے اندر ایمان کی وجہ سے اطمینان آتا ہے، ہاں، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، جی دلوں کا اطمینان، بڑا اطمینان، چین سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اطمینان قلوب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، بھولنا نہیں اللہ کو. ہاں، اس میں اطمینان ہے. اور جب ایمان اور اعمال کی محنت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت بھی ڈال دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال پر دلوں کے اندر اللہ محبتیں ڈالتے ہیں. اللہ ہے مودت، محبت، رحمت، دلوں کے اندر الفت اللہ اتارتے ہیں. دشمنی، عداوت، بغض اگر آدمی کے دلوں کے اندر آ گئی پھر یہ آدمی چین سکون سے نہیں رہ سکتا. حسد، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان پر عمل، ایمان اور اعمال پر اللہ کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں، برکتوں کے، مدد کے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم پر حق ہے ہم ایمان والوں کی مدد کریں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وعدہ ہے اللہ کا، تمہیں سر بلند کریں گے اللہ اگر ایمان والے ہوں. ایمان کی بنیاد پر اللہ نے مدد کر کے دکھائی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ محنت کرتے ہیں تو ظاہری نقشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بے سر و سامانی میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بٹھانے والا نہیں، کسی سے بات کرے تو منہ لگانے کو تیار نہیں، اٹھا کے ہٹا دے، چلے یہاں سے اپنے کام میں لگ جاؤ. کہاں سے آئے؟ سنتے نہیں بات. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیر خواہی کا جذبہ لے کر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کا اعزاز اور شرافتیں لے کر آیا ہوں. ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، خیر خواہی کا. انی لکم ناصح امین. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور انسان ان کے ساتھ بدخواہی، برائی کا جذبہ رکھتے، ان کو نقصان پہنچاتے. تو کہ کہاں سے آ گئے آپ؟ یہ بات نہیں پہچانتے لوگ، کیونکہ دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے نا، تو آخرت میں کیا چیز نفع دے گی، کیا چیز نقصان دے گی وہ نہیں نظر آتا. ظلمت، اندھیرا. اس لیے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے انسانوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف پھیرتے ہیں، بتاتے ہیں دیکھو یہ ساری مخلوق ہے، سب بنی ہوئی ہے اور اللہ نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے اس کو مانو، اس کی مانو. زمین اور آسمان اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. یہ ایسا بنایا ہے کہ کوئی اس کی مثال نہیں بنا سکتا. رفع السماوات، بلند کیا آسمان کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے بنایا. اتنی اونچائی پر لے گئے اور بغیر ستون کے رکھ دیا. دیکھو کیسے تھما ہوا ہے. ہل تری من فطور، کوئی عیب نکال سکتا ہے اس میں؟ ہزاروں سال پہلے بنایا ہے. بدیع السماوات، ایسا بنانے والا کہ ایسا کہیں نمونہ تھا نہیں، اللہ نے ایسا نمونہ بنایا. بغیر نمونے اور سیمپل کے بنانے والا اللہ. کہیں دیکھا نہیں پہلے کہ بھی ایسا کہیں تھا. اللہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ایک صفت اللہ کی ہے، بدیع. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ بنانے والا، بغیر سیمپل اور نمونے کے بنانے والا. کہیں نہیں ملے گا ایسا، ایسا بنایا ہے. سب سے پہلا انسان اللہ نے بنایا ہے. کوئی ماں باپ نہیں، کسی کے ذہن و خیال میں نہیں، کسی کے تصور میں نہیں، کوئی سوچے کیا، کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت مخلوق میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، معزز بنایا اس کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پھر اولاد آدم کا سلسلہ جاری کیا اور اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے ساری مخلوق پر انہیں شرف بخشا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے شرف کو نہیں پہچان رہا ہے. جس کام کی وجہ سے شرف ملا اس نے اس کام کو چھوڑا تو ذلت اٹھا رہا ہے. اللہ نے شرف بخشا، ایسا معزز بنایا انسان کو اور سب کو تابع کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تابع کر دیا. کیوں؟ کہ سب سے اچھا بنایا ہے. اور پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ کیا کرے کہ لوگوں کو
ان مخلوق کی الجھنوں سے نکالے اور ایک خالق کی طرف متوجہ کرے. یہ کام دیا ہے، کام دیا ہے، کام بہت بڑا ہے. اللہ ہمیں تمہیں کام سمجھا دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب سے اس کام پر لگتے ہیں ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں لگتا، پھر رات و دن اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اعزاز والا کام. انسان کو کتنا شرف دیا، کتنا معزز بنایا. ساری مخلوق میں جتنے جانور پرندے ہیں جب ان کو روزی لینا ہے تو وہ اپنا منہ زمین پر لے جائیں گے، چونچ لے جائیں گے، منقار، اور اپنا منہ لے جائیں گے. چاہے چھوٹے جانور ہوں، کتے بلی ہو، بکری ہو، گائے بیل بھینس ہو، یا پھر اونٹ ہو کتنا بڑا، اس کی گردن کتنی اونچی، کہاں منہ ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کو بھی روزی لینا ہے تو منہ زمین پر لائے. لیکن انسان کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ نہیں، یہ تیرا منہ زمین پر نہ لے جانا، تجھے اگر کوئی چیز کھانا ہے تو ہاتھ میں لے کر تو اپنے منہ کے پاس لے جانا. انسان کو شرف دیا ہے. کیوں کہ یہ سر اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ سنایا ہے اللہ نے، اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی. سر اگر جھکے گا تو صرف رب کے سامنے جھکے گا. ہاں، اللہ ہے خالق، وہ کچھ بھی نہ بناتا تب بھی خالق، اور سب کچھ بنایا پھر بھی خالق. ایسا خالق، بغیر چیزوں کے چیز بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. جو چیزوں سے چیز بنائے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چیزوں سے چیز بنانے والے کو صانع کہتے ہیں، اور بغیر چیز کے چیز بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. خالق صرف اللہ کی ذات ہے. بغیر آسمان کے آسمان بنایا ہے، بغیر قطرے کے سمندر بنایا ہے، بغیر ذرے کے زمین بنا دیا ہے، بغیر کنکر کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیا ہے، بغیر قطرے کے انسان بنا دیا ہے. قدرت ہے اللہ کی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ بغیر چیزوں کے چیز بناتا ہے، لیکن انسانوں کے امتحان کے لیے چیزوں میں چیز بناتا ہے. انسان کے امتحان کے لیے چیزوں میں چیز بناتے ہیں، چھپا کر، نظر نہ آئے. امتحان لینا ہے. لوگ مٹی سے اینٹ بناتے ہیں، مٹی سے کھلونے بناتے ہیں، پلاسٹک سے گلاس وغیرہ پلیٹ بناتے ہیں، کرسی بنا دیتے ہیں، دروازے بنا دیتے ہیں. چیزوں سے چیز بن رہے ہیں. لکڑی لوہے کو جمع کر کے ٹرک بنا دیا. اور اللہ پاک کہ چیزوں میں چیز بناتے ہیں. ہاں، مٹی میں بناتے ہیں، مٹی سے نہیں بنتا. جیسے لوگوں نے مٹی سے اینٹ بنایا، اور اللہ نے گاجر، مولی، رتالو، آلو، شلجم، مونگ پھلی، اس قسم کی چیزیں مٹی میں بنایا ہے. کہاں بنایا؟ مٹی میں بنایا. اللہ نے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، بندوں کے امتحان کے لیے کیا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا. زمین کو، گٹلی کو، بیج کو، سب کو پھاڑ کر اندر سے نکالتے ہیں. کوپل کی شکل ہوتی ہے، پودا تیار کرتے ہیں، پیڑ تیار کرتے ہیں. اندر کوئی سانچہ نہیں ہے، اندر کوئی رنگ نہیں ہے، اندر کوئی ذائقے کی چیز نہیں ہے، مٹی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ ہاں، کسان کو اللہ حل اسی لیے چلواتے ہیں کہ چلاؤ اور مٹی کو کھودو، نیچے کے اوپر کرو. حالانکہ جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر آئے تو یہ کر نرم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی قدرت سے کر دیں. دیوار کو پھاڑ کر اللہ درخت نکال دیتے ہیں. 300 سال پرانا قلعہ، 400 سال پرانا قلعہ، اور اس کے اندر سے درخت آ رہا ہے باہر. کہاں سے آیا؟ اللہ کی قدرت سے آیا ہے. لیکن ان کسانوں کو دکھاتے ہیں اس کے نیچے کوئی نظام نہیں ہے، یہ سب مٹی ہے، یہ تو انسان کو کھا جائے، کیا تیرے بیج کو نہیں کھائے گی؟ اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. اور پھر اب اس میں اپنی کمائی، سال بھر سے تو نے جن دانوں کی حفاظت کی تھی سب ڈال دے. اب ڈال دیا. اچھا، کسان تو یہ چاہتا ہے سارے دانے ہوگے،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسان تو یہ چاہتا ہے سارے دانے اگے، لیکن سارے دانے اگتے نہیں، اللہ کی قدرت سے اگتے ہیں جتنے چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، براہ راست قدرت کی کار فرمائی ہے۔ کوئی نہیں، نہ کسان کا ہل چلانا، نہ بیج ڈالنا، زمین سے غلہ نہیں آتا ہے، زمین میں اللہ اپنی قدرت سے ڈالتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے زمین سے آ رہا ہے، دھوکہ لگا ہوا ہے۔ دکاندار کو نظر آ رہا ہے دکان سے، تجارت والے کو نظر آ رہا ہے تجارت سے، ہاں، عقل والے کو نظر آ رہا ہے عقل سے، عہدے والے کو نظر آ رہا ہے عہدے سے، ڈگری والے کو نظر آ رہا ہے ڈگری سے، وزارت والے کو نظر آ رہا ہے وزارت سے، پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، انہوں نے 360 لگا کر رکھے تھے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے تو پتہ نہیں سینکڑوں اس سے بھی زیادہ ہزاروں بنا کے رکھ دیے۔ ہاں، اس زمانے میں اسباب بڑھے تو اتنے بت بڑھ گئے، یہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، یہ کرو یہ کرو۔ وہ کہتے یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کر کے دیکھو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان الجھنوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ تم جن حکومتوں میں ہو اس سے نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ ہاں، وہ اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اگر نعمت دیا ہے اس کو یاد کرو تو تمہاری نعمتیں دنیا میں بھی بڑھے گی اور آخرت میں بھی بڑھے گی۔ آخرت میں ایسا دیں گے کبھی ختم نہیں ہو۔ تم نے نعمتوں میں اللہ کو بھول کر زندگی گزاری تو اللہ محل میں بٹھا کر جوتا کھلا سکتے ہیں۔ ہاں، ناک کے راستے سے مچھر چلا گیا اور جو آئے اب جوتا اٹھا کر پٹائی کرے سر پر، بادشاہ کرسی پر محل میں بادشاہ بنا ہوا ہے سارے عالم کا اور جوتے کھا رہا ہے بیٹھ کر، وہ اللہ ہے۔ تم اللہ کو بھولو گے محل میں، وہاں پٹائی کرائیں گے جوتے سے۔ اچھا، اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ تو اس نے ظلم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، تو آگ تو بظاہر جلا دے، ایسا لگ رہا ہے تو کچھ تو تھا نہیں، جو کچھ جان اور جسم تھی وہ بھی گیا، اٹھا کے آگ میں پھینک دیا۔ ظاہری نقشہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو گئی زندگی ختم، لیکن اللہ ایسی قدرت والے کہ تم اگر اللہ کو مانتے ہو، ایمان یقین تم نے بنایا سیکھا ہے، تو تمہیں اس آگ کے اندر رکھ کر اللہ باغ بنا کر دکھا سکتے ہیں۔ بڑی قدرت والا اللہ۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کر کے دکھاتے ہیں، ان کا یقین بڑھانے کے لیے، ان کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کر کے دکھاتے ہیں، ان کا یقین بڑھانے